الحمد لله الذي أعلى درجة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة وصوابه والصلاة على النبي وأصحابه والرحمة على أبي حنيفة ورفقائه أجمعين. اما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال الله عز وجل في شان حبيبه المصطفى والمرتضى والمجتبى ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی رسولک وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور ہدیہ عقیدت ببارگاہ سید الانبیاء امام الانبیاء آقائے دو جہاں نبی محتشم حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے بعد سامعین محتشم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلا تمہید میں اپنے موضوع سخن کی طرف آتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں آیہ کریمہ ارشاد فرمائی ہے. اس کا پس منظر یوں ہے، اس کا شان نزول یوں ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ان کو یہ حکم ارشاد فرمایا، آپ کو اعلان کرنے کا حکم عطا فرمایا کہ اے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ جو میری محبت کے دعویٰ دار ہیں ان کو کہو کہ اگر تم مجھ رب کی محبت کے دعویٰ دار ہو تو یہ کفر چھوڑ دو، میری پیروی مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی شروع کر دو. تو آج تمہیں اس بات کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور ہم رب کے چاہنے والے ہیں، ہم اس سے پیار کرتے ہیں، یہ تمہارا دعویٰ ہے. اور اگر تم میری اتباع کرو گے، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو گے تو تمہارا دعویٰ تو یہ ایک چھوٹی بات ہے، لیکن رب کریم ہو کے، رب کائنات ہو کے، وہ ذوالجلال ہو کے یہ وعدہ کرتا ہے اگر تم مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو گے تو رب کریم تم سے محبت کرے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے والے کا مقام محبت ہے. ہم نے اکثر سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہیں یہ اللہ رب العزت کے محبوب ہیں. دیکھیں اگر ہم تھوڑا سا اس بات پر غور کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ کے محبوب ہونے کا جو یہ لفظ ہے نا، یہ آپ کی شان سے بہت چھوٹا ہے. اگرچہ کچھ لوگوں کو اس پر بھی دقت ہے کہ محبوب کس وجہ سے بولتے ہیں. میرے خیال میں اس آیہ کریمہ کو اگر پیش نظر رکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محبوب خداوندی ہونے کا جو لفظ ہے، آپ کی شان اور مرتبہ جو محبت کا رب کے ساتھ جو تعلق ہے آپ کا، اس کے والے سے بہت چھوٹا ہے. کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کیا ارادہ فرماتا ہوگا جب کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں آپ کے اتباع کرنے والوں کو، آپ کی پیروی کرنے والوں کو، آپ کو فالو کرنے والوں کے لیے الفاظ استعمال فرمائے ہیں، وہ یحببکم اللہ کے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے گا جو آپ کی پیروی کرتے ہیں. اگر پیروی کرنے والے محبوب ہیں تو جس کی پیروی کرتے ہیں اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا. مجھے یہاں پہ ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک شخص تھا، کسی بادشاہ کے دربار میں وہ رہتا تھا، تو کسی اس کی بات پر شہنشاہ اس سے خفا ہو گیا، ناراض ہو گیا. اب بادشاہ نے اس کو کہہ دیا کہ اگر تو مجھے کبھی بھی میرے دربار میں نظر آیا تو میں تیرا سر تن سے جدا کر دوں گا، تجھے مروا دوں گا، تجھے قتل کروا دوں گا، لہٰذا تو آج ہی میرے بارگاہ سے، میرے دربار سے نکل جا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے.
اب وہ بندہ دربار سے تو بادشاہ کا حکم مان کے نکل گیا، لیکن وہ بادشاہ کے دربار کے بغیر جی نہیں سکتا تھا، اس کا کوئی چارہ نہ تھا، اس کا سامان زیست بادشاہ کے دربار کے ساتھ بندھا ہوا تھا، وہ رہ نہیں سکتا تھا اس دربار کے بغیر۔ تو وہ بڑا پریشان بادشاہ کے ایک وزیر کے پاس گیا، وہ کہتا ہے مجھے بتاؤ کہ اگر میں بادشاہ کے دربار سے نکلا تو بھوک سے مر جاؤں گا، اور اگر میں بادشاہ کے دربار میں واپس گیا تو بادشاہ کے حکم سے مر جاؤں گا، تو اب مجھے بتاؤ میری دونوں طرف موت ہے، بتاؤ میں کیا کروں؟ بادشاہ کا وزیر بڑا باتدبیر تھا، اس نے کہا میں تجھے ایک حل بتاتا ہوں، اگر تو وہ حل پورا کر لے تو بادشاہ کے سامنے بھی گیا تو وہ تجھے قتل نہیں کروائے گا۔ اس نے کہا جی ضرور بتائیں مجھے۔ تو وزیر کہنے لگا کہ بادشاہ کا ایک بڑا ہی پیارا دوست ہے، بڑا ہی قریبی تعلق والا دوست ہے، بادشاہ کا اس کے ساتھ گہرا قلبی تعلق ہے، تو ایسا کر وہ یہاں سے بہت دور ایک علاقہ میں رہتا ہے، تو وہ جس علاقہ میں رہتا ہے اس علاقہ میں چلا جا، اس کے دوست کے ساتھ بادشاہ کے اس محبوب کے پاس رہ، کچھ وقت گزار، اس کا رہن سہن دیکھ، اس کی شکل و صورت، اس کی چال ڈھال دیکھ، اس کا کپڑے پہننا اوڑھنا بچھونا سب کچھ اس کے انداز جو ہیں ان کو دیکھ، اور دیکھ کر اس کو اپنے اوپر اپلائی کرنے کی کوشش کر، اس کو اپنانے کی کوشش کر۔ جب تو اس میں ماہر ہو جائے ان ساری چیزوں میں، اس کے لب و لہجہ میں، اس کے اٹھنے بیٹھنے میں، اس کی چال ڈھال میں، تو پھر تو بادشاہ کے سامنے ان سب کو اپنا کر آ جانا، پھر میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں کہ بادشاہ تجھے قتل نہیں کروائے گا۔ تو پھر وہ بندہ بھاگا اس علاقے میں چلا گیا جس علاقہ میں بادشاہ کا دوست رہتا تھا، وہ وہاں گیا، وہاں جا کے اس نے بادشاہ کے دوست کو دیکھا، اس جیسی شکل و صورت بنانے کی کوشش کی، بال بڑے ہیں تو بڑے ہیں، چھوٹے ہیں کہیں سے تو چھوٹے کروا لیے، اس جیسا لباس پہننے کی کوشش کی، جس طرح کا اس کا انداز گفتگو تھا وہ اپنانے کی کوشش کی، جیسا اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا ویسی عادات اپنانے کی کوشش کی، چال ڈھال اپنے اوپر طاری کر لی۔ جب وہ سارا کچھ کر چکا تو اس نے کہا آج میرا کام مکمل ہوا ہے، میں اپنے بادشاہ کی بارگاہ میں آج دوبارہ حاضر ہو جاؤں گا۔ تو وہ وہاں سے چلا اور سیدھا وہ سارا کچھ اپنا بھیس اس کے دوست کا اپنا کے بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ جب بادشاہ کے سامنے آیا تو بادشاہ نے کہا، اس کو دیکھ کے مسکرا کے بادشاہ نے کہا کہ اے میرے خادم، میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تو میرے سامنے آ گیا تو میں تیرا سر تن سے جدا کر دوں گا، لیکن آج تو آیا میرے یار کے بھیس میں ہے، تو میں تجھے اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ تو نے میرے یار کا طور طریقہ اپنا لیا، اس جیسا کردار اپنا لیا، اس جیسی چال ڈھال اپنا لی، اس جیسا لب و لہجہ اپنا لیا، تو آج میں یار کے لب و لہجے کی خاطر، یار کے اس انداز کی خاطر اپنے اس کیے ہوئے کلام سے پھرتا ہوں اور میں جا تجھے معاف کرتا ہوں۔ تو سامعین محترم، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر بادشاہ جس بندے نے چال ڈھال اپنایا، بہروپ اپنایا اس کے دوست کا، اس پر اس کو اتنی محبت آتی ہے کہ اس کی سزا معاف کر دیتا ہے، تو خود اس بندے سے جس کا بہروپ اپنایا گیا، اس بندے کے ساتھ بادشاہ کا قلبی رجحان کتنا زیادہ ہوگا، قوت کتنی ہوگی ان دونوں کے آپس کے تعلق میں۔ یہی سامعین محترم میں آپ کو نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب رب فرما رہا ہے کہ تم میرے محبوب کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، اس کو فالو کرو، تو میں تمہیں درجہ محبوبیت تک پہنچا دوں گا، میں رب ہو کے تم سے محبت کروں گا۔ اگر وہ پیروکاروں سے محبت کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار رب کا محبوب بن جاتا ہے، تو خود رب اعلیٰ، رب کائنات کے اس نبی آخر الزمان کا مقام رب کی بارگاہ میں کیا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہوگا۔ یہ ایک انتہا کا مقام ہے جو ہم جیسے انسانوں کے تصور سے بھی بہت بلند اور عرفہ و اعلیٰ ہے، ہمارا تصور بھی وہاں نہیں جا سکتا کہ جس کو فالو کرنے سے بندہ محبوب بن جاتا ہے۔ محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یہ اتباع کی وجہ سے رب کے محبوب بن گئے۔ تو اگر کوئی اتباع کرنے سے رب کا محبوب بنتا ہے تو جس کی اتباع کی جا رہی ہے اس کا اپنا مقام محبت کیا ہوگا۔
وہ مقام محبت میں کس قدر بلند ہوگا، یہ ہمارے تصور سے ورا بات ہے۔ تو میں اپنے اس موضوع کو اس شعر پر ختم کرتا ہوں جو میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی ہے، اسی آیہ کریمہ کو میں نے یہاں پہ ذکر کیا۔ تو شعر یہ ہے، نعت کریم کا آخری شعر، مقطع یہ ہے، بیک یحببکم اللہ، ہیگر پیروں کے لیے، بیک یحببکم اللہ، ہیگر پیروں کو کیا کرے گا خدا مصطفیٰ دیکھ کر۔ اگر پیروکار سے رب محبت کرتا ہے، رب فرماتا ہے کہ یحببکم اللہ، رب تم سے محبت کرے گا، تو رب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس ذات سے جس کی اتباع میں مقام محبوبیت موجود ہے، اس کی اپنی ذات سے رب کی محبت کا کیا مقام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تہہ دل سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی اتباع کامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی درجہ محبوبیت پر فائز کرے اور دو جہاں کی نعمتوں سے نوازے۔ سامعین محترم، آپ کو میری طرف سے ربیع الاول کا یہ ماہ مقدس اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا یہ ماہ مبارک ہو۔